اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 26, 27, 28 and 29 چار آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 26 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو یہ جو آیت نمبر 26 ہے، اس میں اللہ نے کہا وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی کہ قالو جو ہے پلورل ہے نا، دے سے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ، انہوں نے کہا کہ رحمان نے لیا ہے ولدن، اپنے لیے، یعنی کہ ایک بیٹا۔ تو اللہ نے وہاں پر کہا سبحانہ، پاک ہے اللہ اس سے، پاک ہے اللہ اس سے۔ اللہ کا غصہ اور غضب بھڑکتا ہے یہاں پر جب کہتے ہیں نا کہ اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا لیا ہے۔ تو اللہ نے کہا سبحانہ بل عباد مکرمون، نہیں، اللہ نے کہا بلکہ وہ میرے بہت باعزت عباد یعنی سرونٹس یا بندے، وہ میرے بہت ہی باعزت بندے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بہت ہی باعزت اور مائٹی میسنجر ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ بہت ہی باعزت۔ تو اب اللہ کے لیے تم یہ ایسی گری ہوئی باتیں کرو گے تو اللہ اس سے بہت پاک ہے۔ And they say the most gracious has taken a son. Glory to him. They are but servants raised to honor. اس کے اندر نوٹ ہے 2686. This refers both to the Trinitarian superstition that Allah has begotten a son, and to the Arab superstition that the angels were daughters of Allah. تو یہ دونوں جگہ کا یہاں پر بتا دیا گیا کہ جو لوگ ہیں نا، وہ جو 3 میں کا 1 اور 1 میں کا 3، یعنی کہ مطلب کہ 3 مطلب وہ لوگ بولتے ہیں نا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام اور پھر ہولی گھوسٹ اور پھر یعنی کہ مطلب ایک یا بیوی مریم یا کوئی اور بولتے ہیں اللہ یعنی گاڈ۔ تو اس طرح سے گاڈ، سن آف گاڈ، اور اس طرح سے جو بتاتے 3، تو وہ 3 والے جو ہے وہ کرسچن ہے، اس میں ڈفرینٹ ان لوگوں کے سیکٹس ہے۔ اور جو عرب سپرسٹیشن ہے جس کے اندر وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں، فرشتوں کو، یعنی جیسے کہ تم کو معلوم ہے کہ ان کا کیا ہے، وہ بیٹیاں ہے کہ بیٹے ہیں، تم کو کیا معلوم ہے، دیویاں، جو دیویاں بنایا نا ان لوگوں نے، وہ یہی ہے۔ All such superstitions are derogatory to the glory of Allah، یعنی اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا سبحانہ the prophets and the angels are no more than servants to Allah، چاہے نبی رسول ہوں چاہے فرشتے ہوں، سب کے سب اللہ کے عباد ہیں، بندے۔ They are raised high in honor، ان سب کو اللہ نے بڑے باعزت بنایا ہے۔ And therefore they deserve our highest respect, but not our worship۔ اسی لیے یعنی اللہ نے جو ان کو اتنا باعزت بنایا ہے تو ہم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، لیکن ان کی بندگی نہیں کرتے، ہم کو ان کی بندگی کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ آیت نمبر 27 لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون۔ تو اللہ یہاں کہتا ہے لا یسبقونہ،
لا تو یعنی مطلب نہیں، اور یسبقو کا مطلب ہے، سبقہ کا مطلب ہے آگے سے، یعنی کہ کوئی بھی چیز سے، لا یسبقونہ بالقول، تو بات چیت میں، بولنے میں وہ لوگ کبھی بھی آگے بڑھ کے اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں بولتے. اللہ سے پہلے وہ لوگ کبھی کچھ نہیں بولتے. سبقہ کا مطلب ہے ایک دم آگے ہونا، ریس میں آگے نکلنا، ایسا جو بھی ہے، فورموسٹ ہونا. لا یسبقونہ بالقول، تو قول کے اندر، بات چیت کے اندر وہ لوگ کبھی بھی پہل نہیں کرتے کہ پہلے خود بولے کہ پہلے بولیں گے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے، اس کا کمانڈ، امر، اور وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ لوگ عمل کرتے ہیں اللہ جب بھی جو بھی ان کو حکم کرتا ہے. یعنی وہ جو حکم اللہ نے کیا ان کو کہ یہ کرو، تو وہ اس پہ ایکٹ کرتے ہیں اس کو جا کر عمل کرتے ہیں اس پہ. یعملون، they speak not before he speaks and they act in all things by his command. اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہے نا کچھ بھی، اللہ کیا حکم ہوتا ہے تب کرتے ہیں. تو اس کی نوٹ ہے 2687. They never say anything before they receive Allah's command to say it. یعنی اللہ جب حکم کرتا ہے کہ یہ جا کے کہو یا یہ کرو، تو اس سے پہلے ان لوگ کبھی کچھ بھی نہیں بولتے، چپ رہتے. جب اللہ حکم کرے گا وہ لوگ کریں گے. اینڈ دیئر ایکٹس آر سملرلی کنڈیشن، تو جو بھی اللہ نے ان کو حکم کیا ہے اس کے مطابق ان کا ایکشن ہے. This is also the teaching of Jesus, یعنی عیسیٰ علیہ السلام, as reported in the Gospel of Saint John. تو سینٹ جان کا جو گاسپل بائبل ہے اس کے اندر ان لوگوں کا جو چیپٹر ہے مطلب 12 اور اس کے ورسز 49-50، تو ان کا جو سینٹ جان کا جو گاسپل ہے اس کے اندر یہ چیز رپورٹ کری ہوئی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگ ہے، جو انہوں نے سکھایا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ یہاں پر ڈائلوگ ہے. فار آئی ہیو ناٹ اسپوکن آف مائی سیلف، میں اپنی آپ سے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا، بٹ دا فادر وچ سینٹ می. فادر یہاں پر اب یعنی اللہ، لیکن یہ فادر جو ہے یہ وہ ہے جو ہیبرو زبان کے اندر جو بولا جاتا تھا کہ مطلب رب کے لیے، لیکن چونکہ اس کو تم نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے فادر بنا دیا، تو اب تم اس کو فادر سے پھر بنا دیا اس کو سن بنا دیا نا، کہ بھئی جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کو تم نے بیٹا بنا دیا، کیونکہ وہ بولے وہ فادر بول رہے، لیکن وہ فادر نہیں ہے، رب ہے. بٹ دا فادر وچ سینٹ می، تو جنہوں نے مجھے بھیجا، ہی گیو می اے کمانڈمنٹ، انہوں نے ایک حکم کیا مجھے، واٹ آئی شوڈ سے، کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، اینڈ واٹ آئی شوڈ اسپیک، اور مجھے کس طرح بات کرنی چاہیے، کیا کہنا چاہیے. اینڈ آئی نو دیٹ ہز کمانڈمنٹ از لائف ایور لاسٹنگ، اور اس کا جو حکم ہے وہ زندگی بھر کے لیے ہے، ہمیشگی والا. whatsoever I speak therefore، تو میں جو بھی بات کرتا ہوں، even as the Father said unto me so I speak، تو جیسا میرا رب مجھ سے کہتا ہے میں وہی چیز بولتا ہوں. if rightly understood, Father has the same meaning as our Rabb, sustainer and cherisher, not begetter and progenitor. یعنی اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو یہ فادر ورڈ جو ان لوگوں نے ڈالا ہے وہ رب کے لیے. رب کون ہے؟ پالنے پوسنے والا. تو وہ جو بیگیٹر اور پروجینیٹر یعنی کہ جو بچہ پیدا کر رہا ہے یا پھر یعنی خود اس کی نسل چل رہی ہے، وہ نہیں ہے. سسٹینر چیریشر رب جو پالتا پوستا ہے. آیت نمبر 28، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون. تو اب آیت نمبر 28 میں اللہ نے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے وہ، یعلم یعنی وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ہے ان کے درمیان میں، یعنی ایدیہم یعنی کہ ان کے سامنے،
کیونکہ دیکھو جب تم قرآن پڑھتے ہو تو سامنے رکھ کے پڑھتے ہو نا، تو ان کے سامنے کیا ہے، وما خلفہم، اور ان کے پیچھے کیا ہے، اور پیچھے جو ہے وہ لوگوں نے کیا کیا ہے، پیچھے کی نسل نے کیا کیا، پیچھے کی قوم نے کیا کیا، وہ اللہ سب جانتا ہے برابر کے، یہاں آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. ولا یشفعون، اور کوئی بھی شفاعت نہیں پہنچا سکے گا، الا سوائے، یعنی وہی شفاعت پہنچانا، انٹرسیڈ کرنا، انٹرسیشن، الا سوائے اس کے کہ لمن ارتضی، جس کے لیے اللہ راضی ہوا، لمن ارتضی، جس کے لیے اللہ کی رضا، جس کے لیے اللہ کی رضا ہوئی، وہم من خشیتہ، اور وہ کھڑے ہوتے ہیں کانپتے ہوئے، مشفقون، یعنی کہ اللہ کی جو شان ہے، جو جلال ہے، تو اس کے لیے ان لوگ ایک دم کھڑے ہوتے ہیں، سب فرشتے سبھی، اور ایک دم کانپتے ہوتے، لرز رہے ہوتے ہیں، مشفقون. He knows what is before them and what is behind them, and they offer no intercession except for those with whom he is well pleased, and they stand in awe and reverence of his glory. اس کی دو نوٹس ہیں، 2688 and 2689. 2688 کمپیئر پہلے دیا ہے سورہ نمبر جو 28 سورہ طٰہٰ، اور اس کی آیت نمبر 109 109، اور دوسرا یہاں پر ہے کہ دوز ہو ہیو کنفرمڈ ٹو دا ول آف اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا، سرنڈر کر دیا، مان لیا اللہ کی جو بھی مرضی ہے، اپنی مرضی نہیں چلائی. اب اللہ کی مرضی جو ہے وہ کہاں ملے گی تم کو، ایک تو قرآن میں اور حدیث میں. تو جنہوں نے اس مرضی کے آگے اپنے آپ کو مطلب جھکا دیا، مان لیا، کنفرم کیا، and obeyed his law، اور اللہ نے جو بھی شریعت کا قانون بھیجا اس کو انہوں نے بالکل فرما برداری کے ساتھ نبھایا. یہ نہیں کہ شادی کے قانون کچھ ہے اور کر کچھ رہے ہیں، ہاں طلاق کے قانون کچھ ہے اور کر کچھ رہے ہیں، چالاکیاں ڈال رہے ہیں اندر. پھر وراثت کا قانون جو ہے وہ ہے اللہ نے جو بتایا قانون، لیکن نہیں، کریں گے کچھ اور، اس میں سے چوریاں کریں گے، یا جو بھی ہے چھوٹے بھائی بہن جو بھی مطلب عورتیں ہوتی ہے، لڑکیاں ہوتی، تو اس کا مال کھا جاؤ، مت دو. تو کیا ہے یہ، اس کو اوبیئنگ بولتے، اس کو بولتے فرما برداری کی، فرما برداری. thus winning the stamp of his approval. تو جس نے یہ کیا اس کی فرما برداری، اللہ کی مرضی کے آگے اپنا سر جھکا دیا، اس کو وہ سٹیمپ آف اپروول جو اللہ کا ہے وہ مل جاتا ہے کہ ہاں ٹھپا لگ گیا بھائی، چلو ان کے لیے، ان کے لیے ہے اب یہ شفاعت. اور پھر نیکسٹ نوٹ میں ہے دے کون ہے، وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں. The usual interpretation refers the pronoun to the servants of Allah. Servants of Allah کون ہے، اللہ کے بندے. Who intercede، جو انٹرسیڈ کریں گے، یعنی کہ مطلب سفارش کریں گے، شفاعت پہنچائیں گے، وہ تو وہ اللہ کے بندے. It may also refer to those on whose behalf intercession is made، یعنی کسی کے behalf پر بھی اگر وہ انٹرسیڈ کیا جا رہا ہے تو وہ بھی ہے. They do not take it as a matter of course, but stand in due awe and reverence of Allah's great glory and mercy. یعنی اس کو انہوں نے ایسا نہیں لے لیا کہ ہاں بھائی چلو اب یہ اسی طرح کرتے جانا ہے، یہ نہیں ہے. وہ بہت کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے، بہت ہی یعنی کہ ڈرے ہوئے، کانپے ہوئے، لرزتے ہوئے اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کی وہ شان اور اللہ کا رحم اور یہ سب کچھ کے سامنے، کہ ان کو معلوم ہے نا، کیونکہ اللہ کا جلال ان کے سامنے ہے، تو وہ ایسے اپنی مرضیاں نہیں چلاتے جیسے دنیا میں انسان لوگ چلاتے ہیں. کیونکہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو سوچتے دیکھا جائے گا بھائی آخرت میں ہم دے دیں گے جواب، یا سوچتے کہ ہم نکل جائیں گے سب کے ساتھ.
पता भी नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा। इसलिए कि अल्लाह ने यासीन शरीफ में जब कहा है कि जो अल्लाह का सलाम जैसे ही आएगा वैसे ही जो भी मुजरिम लोग हैं वो खाक से अलग हो जाएंगे और अंधेरे में वो लोग होंगे, और बहुत ही अल्लाह का जो नूर है वो अल्लाह का नूर है, इसीलिए उसके अंदर अल्लाह के वो मोमिन बंदे होंगे जो फरमा बरदार थे। अल्लाहुम्मा रब्बना जल्ना मिनहुम आमीन, अल्लाह हमको उनमें शामिल करे। फिर नेक्स्ट है आयत नंबर 29। तो आयत नंबर 29 पर दूसरा रुकू यानी सेक्शन नंबर 2 खत्म होता है। वमन यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही फज़ालिका नजज़ीहि जहन्नमा कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन। वमन यानी जो कोई भी, वमन यकुल मिनहुम इन्नी, कि उनमें से जो कोई भी ये कहे कि इन्नी इलाहुन, कि मैं इलाह हूं, मैं गॉड हूं, मिन दूनिही, उसके अलावा, अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह के बिसाइड्स मैं भी गॉड हूं, मैं भी इलाह हूं। तो वह मैं यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही, उसको उसके अलावा भी, यानी अल्लाह के अलावा मैं भी गॉड हूं। फज़ालिका नजज़ीहि जहन्नम, तो फिर उसको देंगे हम जहन्नुम, रिवॉर्ड है वो उसका जहन्नुम, क्योंकि उसने अपने आप को अल्लाह के अलावा भी गॉड बोला है, इलाह बोला है। कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन, ऐसा ही बदला देते हैं हम ज़ालिमीन को। ज़ालिमीन वो जो गलत गलत काम करे, गुनाहों के काम करे, उन सबको। If any of them should say, I am a god besides him, such a one we should reward with hell. Thus do we reward those who do wrong. तो यहां दूसरा रुको जो है, सेकंड सेक्शन खत्म हुआ और अब सेक्शन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट होगा आयत नंबर 30 से। और अब हम जो ये पढ़ चुके हैं इसको हम पढ़ेंगे तफसीर इब्ने कथीर में।